إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے رسول اللہ کی اور ہر دفعہ بہرحال ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے سورہ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہنی چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس طرف توجہ دلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ لہٰذا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے اس میں کیا وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ شخصیات کی جو بایوگرافیز ہوتی ہیں اس کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی، یعنی ٹھیک ہے کوئی انسپریشن کے لیے کوئی پہلو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی حد تک کوئی کہیں کہ یہ بات اچھی ہے اس کے اندر اور یہ بات یعنی پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی جامع شخصیت کو دیکھ کر اور اس پر بات کرنی اور اللہ کی جس پر جو ہے وہ گویا مہر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف گائیڈ بھی کیا ہو، تو وہ بہرحال رسولوں ہی کی شخصیت ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو آخری رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شخصیت پھر وہ جامع شخصیت ہے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل نمونہ قرار دیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ تو اس بات کو ہمیں ہر وقت مستحضر یہ ہمیں رہنی چاہیے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، ورنہ سیرت بھی جو ہے وہ ایک انفارمیشن ہی بن کے رہ جاتی ہے۔ عموماً جو ہے وہ جب ہم کتب کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بس اس کو جو ہے وہ ایک انفارمیشن ہی کی حد تک دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کو ایک اور اینگل سے یا اس طرح سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا ہے ہم نے وہ دور دیکھنے کی کوشش کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے قبل جو 40 سال ایسے ہیں جو کہ انہوں نے ان لوگوں کے اندر بسر کیے ہیں جن کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باتیں تشنا رہ جاتی ہیں، وقت محدود ہوتا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ منتقل ہو سکیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ بات اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم پہنچ چکے ہیں اس طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور آپ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے لاسٹ جو دیکھا تھا، یعنی جو اہم بات دیکھی تھی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا جب آپ وسلم 25 سال کے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پھر یہ تفصیلات کچھ اور مزید دیکھی تھی پچھلی دفعہ۔ تو آج جو ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں، یہ جو آج جو مضمون ہے وہ آپ سمجھیں ڈائریکٹ لنکڈ اپ ہے جو وہی نازل ہو رہی ہے رسول اللہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ جو ہے نبوت کے اظہار اور اس حوالے سے ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو وحی کا آنا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو آخری وحی نازل ہوئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کی صورت کیا تھی، کس صورت میں نازل ہوئی تھی؟ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس صورت میں وحی نازل ہوئی تھی؟ صورت سے مراد یہ کہ کیا اس کو کوئی اس کے ہیں؟ جی جی، اناجیل جو ہیں، انجیل جو ہے، یعنی یہ وہ صورت تھی نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ انجیل نازل ہوئی، انجیل کی صورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ جو وحی آخری آئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، اور یہ وقفہ تقریباً کوئی جو انسانیت کا ہے یہ فترت وحی کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جس کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی، یہ 600 سال کے قریب 571 عیسوی بنتا ہے نا رسول اللہ کا جو پیدائش کا دن، ایسے ہی ہے نا، اور یہ 571 عیسوی کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسوی کو ظاہر کر رہی ہے نا، تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان، تو تقریباً اسی لیے میں نے کہا 600 سال جو ہے وہ
یعنی یہ فترت وحی کا زمانہ ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 600 سال ہیں اس کے اندر جو ہے وہ، اگر آپ ادھر آ جائیں زیادہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ چاروں جانب جو ہے وہ شرک کا جو ہے وہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور اہل کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ یہی پائی جاتی تھی کہ جو انجیل، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، یا صحیفہ جو نازل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یا جو وہی نازل ہوئی، اس کا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی جانب سے نازل کرنا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا وہ ذمہ جو کہ قرآن کا لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ موجود نہیں تھا. لہٰذا انسانیت کھل کھیلتی تھی. جہاں انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کو قتل کیا تو وہاں اللہ کے کلام کے ساتھ بھی مذاق کیا، اس کو بھی بگاڑا، اس کا حلیہ بھی بگاڑا. یہ چیزیں بھی ہوئی. تو بہرحال شریعت کا تو حلیہ بگڑ چکا تھا. یعنی اگر اہل کتاب کو بھی دیکھا جائے تو ایک طرف جو ہے وہ غیر المغضوب کھڑے ہیں، یا وہ مغضوبی علیہم کھڑے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے ضالین کھڑے ہیں. یعنی یہود بھی جو ہے وہ بھی بگڑی ہوئی شکل آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا. یہ کہ نصارہ بھی جو ہیں وہ کسی اور ہی جو ہے وہ یعنی عقیدے کے حامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کے وہ حامل نظر نہیں آتے. تو حاملین کتاب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ بگڑ چکے، اور جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہہ رہے تھے، یہ تھے نا مشرکین جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہہ رہے تھے، تو ان کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھا. بلکہ ان کے اندر وہ شرک اور بت پرستی کا جو معاملہ خاص کر ایسا ہے کہ وہ تو بالکل ہی لاگا نہیں کھاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو قرآن اس بات پر گواہ ہے، وہ واحد رسول ہے جن کے متعلق نبی ہیں جن کے متعلق قرآن نے کیٹیگوریکلی اس بات کو واضح کیا کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے متعلق یہ، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں تھے جن کے تم پیروکار ہو. اس بات کو سمجھایا گیا کہ وہ مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے. تو یہ وہ حالات تھے جس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ یہی ان کے پیروکار جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلائے جا رہے ہیں. انہوں نے لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بت ہیں، اور بھی جو کہ 360 کے قریب بت ہیں جو کہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ آویز ہیں، وہاں لگے ہوئے. اس کی تفصیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں، کیسے آئے تھے، کیا ہوا تھا، یہ بھی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب اس جگہ تک پہنچتے ہوئے دو چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اب تک کے جو پہلو ہیں، اس میں دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی شے کو جنم دیتی ہیں. ایک چیز یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں. یعنی اس حال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں تو یتیم ہیں، اور ابھی شعور کی عمر تو کہیں دور دور کی بات ہوگی. صرف 6 سال کا عرصہ تھا کہ جس کے اندر جو ہے حضرت آمنہ بھی جو ہے دنیا سے جا چکی ہیں. بلکہ ان 6 سالوں کے اندر بھی جو رسول کی والدہ کا ساتھ رسول کو نصیب آیا ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، کیونکہ بیچ میں حلیمہ سعدیہ کے پاس جو وہ گئے رہے ہیں، وہاں جو ان کے جو ہے وہ رضاعت کے معاملات رہے ہیں. تو یہ تو چند بھی یعنی 2-3 سال سے زیادہ کا وقت معاملہ تو نہیں حضرت آمنہ کے ساتھ جو رسول کا جو ہے وہ گزرا ہے. تو ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جو رسول کے دادا تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے. عبد المطلب 8 سال کے تھے رسول اس ٹائم. پھر یہ کہ یہ ساری کی ساری گویا جو ہے وہ صورتحال ایسی تھی جو کہ ایک طرف اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری اب ڈالی جا رہی ہے اللہ کی جانب سے، تو دنیا میں جو ایک عارضی ایک انسان کو بہرحال اسٹرینتھن کرنے کے لیے ارد گرد جو اس کے مضبوط سہارے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہی نہیں تھے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں جس پر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مسائل ہوا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے نا. یعنی گھر والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ سارے ان کے پاس موجود نہیں ہیں.
یہ دونوں اینگل پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ناموجود ہونا ایک اسٹرینتھ کو بھی کھوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ رسول کے ساتھ معاملات رہے۔ اچھا، اب اس میں ایک فیز چینج ہوا ہے، یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا، اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ۔ ایک بات یہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم جانتے ہیں قریش کی جو ہے وہ انتہائی باوقار، باحیا، باعفت خاتون، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تمام مکہ جتنا مال تو صرف انہی کے پاس موجود تھا، جو تجارت وہ کیا کرتی تھیں تو وہ بہت ہی مالدار خاتون تھی۔ اب ذرا کمپیریزن کیجیے، یعنی ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیاوی مال بھی حاصل ہو گیا ہے، اور یہ سارا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے اعتبار سے اگر وہ موجود تھی بات، تو دوسری طرف اب یہ والی صورتحال بھی زندگی کے اندر اس فیز میں موجود پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبیلے سے تعلق تو رکھ ہی رہے ہیں جو وہاں کا سب سے معزز اور سب سے بڑا، یعنی جس کی بہرحال ایک یعنی سیاسی برتری کسی حد تک تسلیم کی جاتی ہے، اگرچہ کہ ہم نے پیچھے تفصیل پڑھی تھی کہ کیا سیاسی بصیرت اور یعنی سیاسی وہ مضبوطی کیا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قریش کو بہرحال ایک مقام تو حاصل تھا۔ تو ان دو چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اب اس کے بعد ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے بھی ہیں نا، اگرچہ کہ اب ہم پڑھیں گے تو پھر ظاہر مزید اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایسا موقع زندگی کے اندر آتا ہے کہ جس کو ایک انسان کہتا ہے کہ اب یہ اس کا کمفرٹ زون ہو سکتا ہے۔ دیکھنا پیچھے غم ٹوٹے ہوں، سارا کچھ ہو، اب آپ کو ایک ریلیف ملے، ٹھیک ہے، اور ریلیف کیسا ملے؟ یعنی ریلیف ایسا ملے کہ اگر پیچھے جو تھے رشتوں کے اندر جو ہے وہ پرابلم آئی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بہترین ساتھ نصیب کر دیا، یعنی اب رشتوں کی کمی کو پورا اگر دیکھا جائے ایک بہترین صورت میں آپ کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے، وہ جو پیچھے نقصان تھا وہ ایک طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر پیچھے جو تھا وہ کوئی مالی اور اس طرح کے مسائل اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہے زندگی کے اندر تو وہ تو یہاں پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر کیا مسئلہ پڑ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ علم بغاوت جو انہوں نے ادھر بلند کر دیا، تو اس کی کیا یعنی لاجک بنتی ہے؟ کیا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ وہ زندگی کو اختیار کر لیتے؟ کوئی ہو سکتا ہے اس کا جواب؟ جی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے دیں، بتائیں۔ مقصد کے حصول کے لیے سیکریفائی کر آدمی کرتا ہے اس چیز کو، جی میز کمفرٹ یا تو اس کو اختیار کر لیں، جی جی سے چھوڑ لیں ایک مقصد، کیونکہ مقصد آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں ان چیزوں کو، کوئی بڑا کاؤس ہو۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصد کی خاطر اس کمفرٹ زون کو اختیار نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک سادہ سا جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر رسالت اور نبوت کی ذمہ داری رکھی تھی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ ایک عام جواب تو یہی ہو سکتا ہے، رسول کے پاس چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ اس کمفرٹ زون میں جا سکتے، یہ رسول کے اختیار میں نہیں تھا، یعنی حق نہیں تھا رسول کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، تو ذمہ داری کو ادا کرنا ان کی اولین یعنی فریضہ تھا، اور اس اعتبار سے وہ اس کمفرٹ زون کو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات یہ کہی جا سکتی، لیکن دوسرا جو پہلو ہے نا اس کو ذہن کے اندر رکھنا جو ہے نا وہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں ایک سوال ریز کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ نہیں، پھر کس طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ پوری امت کے لیے رسول جی، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی بنا کر بھیجے گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تو دنیا میں آخری آنے والے انسان کے لیے بھی اسی طرح کھڑی رہے گی نا یہ چیز۔
اب ایک آخری انسان تک اگر ایک بات کو پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے، یہ معاملات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے اسوہ بننا ضروری تھا کہ ان کے جانے کے بعد بہرحال یعنی رسالت کا تو خاتمہ ہو گیا، یعنی آپ دیکھیں بحیثیت رسول کسی شخص کا رسول ہونا یا کسی شخص کا نبی ہونا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا نا. خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. یہی ہمارا عقیدہ اور یہی حقیقت بھی. لیکن آپ کے خیال میں کیا کار رسالت بھی ختم ہو گیا ہے؟ کار رسالت یعنی رسالت کا جو کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ وہ نہیں ختم ہوا، وہ نہیں ختم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آخری انسان تک بھی بات منتقل کرنی ہے تو بہرحال اس کام کو تو جاری رہے گا. ٹھیک ہے نا. اگر یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تو انہوں نے یعنی اس کام، یہ دونوں چیزیں ان میں جمع ہو جاتی تھی. یعنی کار رسالت بھی انہی کے اندر جمع ہو کر انہی تک یعنی وہ مکمل ہو جاتا تھا. وہ آتے ہی اپنی قوم کے لیے تھے. سادہ سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اصل میں بنی اسرائیل کے سوا پوری دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. آخری وقت تک انہوں نے کیا یعنی ان کا تقاضا رہا ہے، وہ فرعونیوں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھڑوانا، بس یہ تقاضا تھا. یہی تھا نا. ان کے سامنے دعوت حق کو رکھنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت بات یہ کہ اصل میں جس کی خیر خواہی اور جس کے ساتھ مطلوب تھا معاملہ وہ تو اپنی قوم تھی نا. اور یہی تمام رسول اور انبیاء کا معاملہ رہا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلوب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام انسانیت کی طرف جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسپیشل ارینجمنٹس کی ہیں. یعنی اب ایک شخص پر رسالت اور نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے، لہٰذا کسی چیز کو پختہ بھی کیا جائے گا، اور وہ تھا کہ جس کے متعلق ہم نے یہ جانا کہ جہاں اللہ کا کلام پیچھے جو تھا اس کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے رہے، اس کے اندر خرابی پیدا کرتے رہے، تو وہاں اب جب رسالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اب جب نبوت کا خاتمہ بحیثیت شخص ہو رہا ہے، تو اس کار رسالت کو سر انجام دینے کے لیے اب جس کی ذمہ داری لگنے جا رہی ہے اس کے پاس ایک مضبوط کلام ہونا ضروری ہے، جس کے متعلق جو ہے وہ دعویٰ یہ ہو اس کلام کا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو قرآن کو مضبوط کیا گیا. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے 1450 سال گزر چکے، اس سے اوپر نکل آئے ہم، ایک حرف کی تبدیلی آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئی. یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو ہے وہ مضبوط رکھا اور کیا، اور یہ معاملہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. پھر یہ جو کار رسالت تھا، ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل بھی تو کرنا تھا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہ فریضہ تو ختم نہیں ہو سکتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک یہ بات دیکھیں تو کار رسالت کے تحت جو فریضہ سر انجام دیا بھی گیا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف عرب کے حد تک. ایسے ہی ہے نا. یعنی اگر آپ رومن امپائر اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہے اس وقت ہوا گئی ہے اس سائڈ پہ، لیکن یہ جو ایکسٹینڈ بھی ہوئی ہیں چیزیں یہ تو پھر دور خلافت کے اندر کچھ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا تو اس وقت بھی لپیٹ میں نہیں آئی. ایسے ہی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اس بات کو واضح کیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. قرآن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم تک چھوڑ دیا تو کیا تھا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. سنت نہیں ہمیں سمجھ میں آئی. سنت ہم نے یہ سمجھ دیا کہ ہم یہاں ہاتھ باندھیں گے نماز میں تو یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فلاں کی فلاں مسجد ہوگی یہ سنت ہے شاید، یا کانوں کو ہاتھ یہاں اوپر لے کے جانا یہاں تک رکھنا یہ سنت ہے. سنتیں یہ رہ گئی. جبکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہے تھے یہ وہ نہیں تھی. یہ وہ نہیں ہے بھائی.
قرآن کے ساتھ یہ سنت اصل میں وہ کار رسالت کے معنی میں ہے، وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا، اس سنت کو، اس بڑی سنت کو منتقل کر کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں یاد کسی کو، یہ پتہ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں یاد، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کار رسالت منتقل کیا ہے تو اسی کی نظیر ہیں، اسی کی مثال ہیں صحابہ کرام۔ خلافت، جو خلافت نظر آتی ہے وہ اسی کی مثال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کہتے نظر آتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، بس اب چاہیے کہ پہنچائے وہ جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کو جو کہ غائب ہے، جو موجود نہیں۔ کیا مطلب؟ اب یہ والی نسل اگلی نسل جو غائب ہے اس تک اس کار رسالت کو منتقل کرے، اور نسلًا بعد نسل، یعنی قیامت تک آتے ہوئے یہ کام تم نے نہیں چھوڑا، یہ بات ہے جس کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر رہنمائی کی بلغوا انی ولو آیتن، یعنی کوئی ایک آیت بھی جو ہے تم تک پہنچتی ہے اس کو پہنچاؤ آگے۔ اب یہ ہے کار رسالت، اور پہنچانے کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ بس اس طرح پہنچا دو جس طرح کوئی یعنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہنچایا، ویسے پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قول سے پہنچایا تھا، یعنی یہ قرآن یہ پکڑیے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کو یاد کر لیا کریں، بس یہ ہے قرآن، یہ تھا، ایسا تو نہیں تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خارج میں وہ نظام کھڑا کر کے دکھانے کے لیے پوری ایفرٹ کی کہ نہیں، کہ جو اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو کیسے مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے، اس سارے کو کھڑا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اگر یہ حقیقت ہے اور یہ کار رسالت ہے تو پھر یہ وہ کام ہے جو کہ ہر اس شخص کے کرنے کا ہے جو اپنے آپ کو امتی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کار رسالت کو انجام دیے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ اس آخری بات کو یہاں پہ سمجھ لیجئے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے، اور تفصیلات اس لیے جانا ضروری ہوتا ہے کہ بہرحال اس کے بغیر سیرت کو اس طرح نہیں سمجھا جا سکتا جیسے سیرت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ سیرت کے اپنے معنی جو ہے نکلنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، یہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تمام انسانیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبین میں ہے، وہ سارے کے سارے، وہ امت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے خلاف جو ہے پھر شہادت اور گواہی کو قائم کرے۔ اب یہ میں نے ترجمہ جو کیا نا یہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ اب جا کر کبھی قرآن میں آپ دیکھیں گے نا اس کو تو یہ آپ کو اس طرح کا ترجمہ مشکل ہی ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی عالم دین ہوں، نہ میں یہ کوئی اپنے اوپر لیتا ہوں اس چیز کو، میں اس کو عربی کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو الا ہے نا، الا، یہ الا جیسے پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں نا انگلش میں، اسی طرح سے الا جب استعمال ہوتا ہے نا یہ اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے خلاف کا لفظ وہاں پر استعمال کیا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ مختصر بات اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہ امت ہو جو کہ اب ایک برج ہے، یعنی آپ دیکھیں ہدایت کی صورتحال کیا تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اٹھا کر دیکھتے ہیں ہدایت کیسے منتقل ہوتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کڑی ہیں جو کہ اب انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے اس ہدایت کو منتقل کرنا ہے، یہی طریقہ ہے نا انسانیت تک اس ہدایت کو منتقل کرنے کا، یہی طریقہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے گویا جا رہا ہوں، یعنی بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس کار رسالت کو سر انجام دینا اور آگے جا کر جب پوری دنیا پر دین غالب ہونا ہے تو اس اعتبار سے امت وسط کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ امت وسط وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو فکس کر دیا، رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے سامنے نمونہ بنا دیا، اس کو لے کر امت وہ جو وجود پاتی ہے اس نے باقی تمام انسانیت کے سامنے جو ہے اس دین کو رکھنا ہے، ان کے سامنے جو ہے باقاعدہ ماڈل کے طور پر اس چیز کو واضح کرنا ہے۔ خلاف کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ہے
کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قائل ہیں، وہاں ایک طرف تو ہم رسول اللہ کی شفاعت باطلہ کے قائل نہیں، یعنی ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ایک انسان جو ہے وہ خود جنت کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کرتا، سارے پٹھے کام دنیا میں اس نے کیے ہوئے، اور وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اس کو بخشوا کر اللہ کے سے کوئی بچا کے جو ہے جنت میں لے جائیں گے، ایسا نہیں کچھ ہونے والا۔ شفاعت کے حق کے تصور کے ساتھ ہم اس کے قائل ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس سے متصل ہی نیچے بالکل جسٹ اسی پیج پہ آپ کو آیت الکرسی نظر آ جائے گی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح شفاعت کے کانسیپٹ کو واضح کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جس کی شفاعت کرنا چاہے اور جس کے ذریعے سے کرنا چاہے گا۔ یہ تو آپ سمجھیں ایک شخص، جیسے ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص جو ہے اس نے محنت کی ہے، اب اس کو پاس ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے کسی میئر کو بلا لیا، کسی معزز بندے کو بلاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ انعام سے نوازتا ہے۔ یہی والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا یہی ہے کہ آپ خود ایک ایسا کردار، ایسا عمل، ایسی رحمت اللہ کی گھیر کر لے کر وہاں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے اس انعام سے نواز رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ آپ گویا جنت کا جو ہے اس میں داخل ہوگا۔ تو یہ تو اس طرح کی بات، اس کی ہم قائل ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ والی بات، لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس حقیقت سے ہم آنکھ چرائے بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے شفاعت کا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی گواہی رسولوں کی تمہارے خلاف پڑھنی ہے۔ رسولوں نے آ کر یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو یہ چیزیں منتقل کی تھیں، کن کو کی تھی؟ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو کن کو کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں صحابہ کو کی ہیں، لیکن پھر اس کے یعنی اصلاً کن کو منتقل کی ہیں؟ بھائی ان کو منتقل کیے نا جو مسلمان ہیں، جو دعوے دار ہیں اس چیز کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو منتقل کیے نا۔ جو دعویٰ ہی نہیں کر رہے ان کو تو منتقل پھر کوئی اور کرے گا نا، یعنی وہ تو وہ کریں گے نا جنہوں نے اس کو کیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان یافتہ ہیں، تو وہ اللہ کے رسول تو ہمیں کہہ کر گئے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ وہ قیامت میں بھی جا کے یہی کہیں گے، آخرت میں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ میں تو دنیا سے ادھر آ گیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جو ریسپانسبل تھے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ وہ جو ذمہ داری، جس کے بوجھ کا احساس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اس قدر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے آخری خطبے کے اندر جو ہے وہ تمام انسانیت سے اس بات سے، یعنی وہاں جو موجود تھے صحابہ کرام خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ تقریباً 1,24,000 ہی کہا جاتا ہے، انبیاء کی تعداد بھی تقریباً اتنی کہی جاتی ہے، تو ان سب سے گواہی لی تھی کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ ذمہ داری ادا کی، اور سب نے کہا تھا کہ نہ صرف آپ نے ادا کی بلکہ نصح و خیر خواہی کا آپ نے حق ادا کیا، یعنی جس طریقے سے ممکن تھا سب نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سائن آف ریلیف کے طور پر، جیسے ایک انسان کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جاتا ہے، یا اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 دفعہ کہا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہے وہ گواہی جو آخرت میں جا کر یعنی کامیاب ہوگی ایک رسول کے ذمن میں، کہ رسول جو ہے وہ وہاں پر انسانوں کی اس گواہی کو جو کہ دنیا میں دی گئی تھی وہاں جا کر پیش کرے، یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ اب اگر رسول اس کام کو کہہ دے تو وہ بری ذمہ ہو گیا، اب اس کو تو نہیں پکڑا جائے گا نا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کسی اور کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، جن کے کندھوں پر وہ ذمہ داری ہے اب ان کو پکڑا جائے گا۔ خلفائے راشدین کی حد تک ہم بات اٹھا کر جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو اس ذمہ داری کو ادا کیا، لہٰذا وہ بھی بری ذمہ اپنی جگہ پر ہو جائیں گے آخرت میں جا کر۔ لیکن جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ تو آخری انسان تک اسی طرح معاملہ چلنا ہے، تو وہاں پر اگر ہم آج کے دور کے مسلمان یہ کام نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ
جہاں یہ کار رسالت منتقل ہوتا ہے وہاں یہ ذمہ داری منتقل ہوتی ہے، جہاں ذمہ داری منتقل ہوتی ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی کھڑی ہوتی ہے، وہاں احتساب کھڑا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم جو ہے وہ آ کر کھڑا ہوگا. ہم انتظار کریں گے اس میں ہماری شفاعت کریں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ آپریٹو ہوگا، جو یہ پہلے سوال کرے گا تم نے کیا کیا تھا، تم نے وہ کام سر انجام دیا تھا جس کے لیے تم اٹھائے گئے تھے. آج 75 سال کا تم جشن تو مناتے ہو اپنے ملک میں، ان 75 سال میں کبھی تم نے اس اسلام اور اس دین کی پرواہ بھی کی تھی جس کے لیے جو ہے تم نے یہ ملک کھڑا کیا تھا؟ یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تم نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کو اور اس کار رسالت کو جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم تک منتقل کیا تھا. دیکھ لیجیے، اگر یہ منظر ہمارے سامنے نہیں رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے اسوہ رہتی بھی نہیں ہے. ایک شخص کے اندر یہ آپ اور میرے اندر گویا ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اکاؤنٹیبل ہیں، آخرت میں پوچھے جائیں گے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا. اور جب ہمارے اندر یہ چیز بیدار ہوگی تو ہمیں خود بھی خواب غفلت سے جاگنا چاہیے، دوسروں کو بھی جگانا چاہیے. اور اگر ہم ترقی سمجھیں گے نا، دنیا میں جس طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ جی آئی ٹی سیکٹر کے اندر آپ بہت اچھے ہو جائیں تو دنیا میں آپ ترقی پا جائیں گے، آپ اکنامکلی بڑے مضبوط ہو جائیں تو دنیا کے اندر بڑے اچھے ہو جائیں گے، آپ ایگریکلچر میں پتہ نہیں کیا کرتے تو کیا ہو جائے گا. ان چیزوں کی نفی نہیں ہے، ان چیزوں پر کام کیا جانا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ترک کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے. پرائمری رسپانسبلٹی آپ امت ہیں، آپ وہ امت ہیں جن پر وہ کار رسالت کی ذمہ داری اور بار گراں ڈالا گیا ہے. اللہ کی قسم آپ ان میں سے کسی چیز میں کامیاب اگر ہو بھی جائیں یہ آپ کو کچھ نفع دینے والی نہیں. ہاں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں جس کام کے لیے آپ ڈیزائن کیے گئے ہیں تو آپ کی عزت اور راحت اور فرحت اور دنیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو واضح کری، زمین بھی اپنے جو ہے سونے اگلے گی اور اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان بھی اپنی رحمتیں نازل کرے گا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول کا سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کا بالکل ایک نیا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں. اور یہ ہے وہ جیتا جاگتا نقشہ، یہ ہے وہ جیتا جاگتا قرآن. پھر جب ہم قرآن کو بھی اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، پھر قرآن کوئی رسم نہیں ہوتی، قرآن کو یہ نہیں ہوتا کہ قرآن جو ہے وہ کوئی رٹی رٹائی کتاب بن جائے کسی کے لیے. قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ بس اس سے جو ہے سرسری سی نگاہ کر کے گزر جائے. قرآن ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کے ساتھ ایک بے تنائی کا سربیہ ہو کہ ایک انسان کے گھر کے اندر موجود اور انسان کبھی اس سے جو ہے وہ اس کو پڑھتا ہی نہ ہو. بلکہ ان حقیقتوں کے ساتھ قرآن بھی ایک زندہ اور جاوید کتاب بن جاتی ہے. اب ظاہر ہے کار رسالت جب آپ نے سر انجام دینا ہے تو قرآن کے بغیر کیسے دیں گے؟ اور قرآن کے اندر جب آپ نے وہ رنگ دیکھنا ہے کہ اب اس کو پرفارم کیسے کروں تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر اس کو کیسے کریں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو یعنی میں نے آج جو ٹائم آپ کا ابتدائی لیا ہے اس چیز پہ، وہ اس بات کو پختہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس پختگی کے ساتھ رسول کی زندگی کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اور اگر ایسے نہیں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بس یہی رہ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ واقعہ معراج بھی بیان کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جھوٹے دعوے محبت کے اور یہ ساری چیزیں تو قائم ہو سکتی ہیں. حقیقت میں ایک انسان، کبھی کسی شخص کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک کسی سے محبت کا دعویٰ کرے پھر اس کے جو ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ نہ جائے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ، اور ہم جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ معراج بھی آپ دیکھیں گے، جہاں پر آئی آپ سلوٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ معراج جس جگہ پر آئی ہے وہ معراج کی آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ معراج یہاں پر ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی کہ وہ یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر جائے. تو بہرحال یہ ایک ابتدائیہ ہے جس کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. ہم یہ بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات پڑھی تھی کہ وہ اس وقت کے جو زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی غلط رسومات تھیں ان سے بھی دور تھے. شرک سے بیزاری، اس کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں. جاہلیت کی تمام رسموں طریقوں سے آپ کی ذات محفوظ تھی.
ابھی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ رسول پر نبوت سے قبل کی ہیں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی ہمیں پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل غور و فکر تو کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنہائی پسند بھی ہو گئے تھے, اور تنہائی پسندی وہ نہیں تھی کہ جو جس طرح ہمارے ہاں کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھ گئے ہوں, اس کام کے لیے نہیں تھی وہ تنہائی پسندی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ غار حرا میں جیسے صوفیوں نے لیا نا جی, غار حرا میں کوئی وہ جا کے جو کوئی تپسیائیں کرتے تھے, نہیں یہ نہیں تھا وہ. یہ تو ایک پھر وہی میں بات اسی لیے جو تمہید باندھی ہے نا وہ ساری اس لیے باندھی ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں. وہ اس لیے تھا کہ جب وہ اب اس قوم میں جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلانگنگس ثابت کر رہی ہے, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کچھ اور, یا ایک توحید پرست بندہ یا ایک شخص جو رسول اللہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیزاری رکھی تھی ان ساری چیزوں کی, اور تمام انسانیت اس طرف جا رہی ہے, تو ایک معقول انسان یوں ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے نا پھر, یعنی سوچ بچار والا بندہ, یعنی وہ حساس بھی تو ہوتا ہے نا, بہت حساس طبیعت کے مالک. اسی احساس اور اسی حساسیت کے تحت رسول اللہ علیہ وسلم جب غور و فکر کرتے تھے نا, دیکھتے تھے یہ قوم کہاں جا رہی ہے. قوم سے مراد میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, یہ وہ سارا غور و فکر تھا جس کے لیے رسول اللہ جو ہے وہ اصل میں جایا کرتے تھے. ورنہ اس وقت کون سی عبادات یا کون سی چیزیں اویلیبل تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چیز ایسی 600 سال کے بعد منتقل تو نہیں ہوئی تھی جس کے متعلق کوئی اتھینٹیکیٹ انداز میں کہا جا سکے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھی تھی. اندھیرا ہے اس اعتبار سے. یہ وہ غور و فکر تھا جس کے لیے اصل پہ جو ہے وہ, یعنی جس کے لیے آپ سے جو ہے وہ رنجیدہ رہتے تھے, پریشان رہتے تھے. اور پھر یہ کہ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبل نور, یعنی اسی میں غار حرا, اس میں جا کر جو ہے رسول جو ہے وہ اپنی راتیں بسر کیا کرتے, دن بسر کیا کرتے, رہتے تھے ادھر جا کر, سوچ پیدا کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے کیا کرنا چاہیے, کیسے اس جو ہے وہ اس گمراہی سے قوم کو نکالا جائے. یہ وہ فکر تھی جس کے لیے رسول جو ہے یہ کیا کرتے تھے. اور اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی اور ستو لے جایا کرتے تھے, اور یہ ملتا ہے کہ جب تک وہ بس ہوتا رسول کے پاس کئی دن بھی گزر جاتے تھے اس میں, اور اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی حقیقت اور ان ساری چیزوں پر آپ غور کیا کرتے تھے. جب واپس آتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے, وہاں طواف کرتے, اور اس کے بعد جو ہے آپ سے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت جو ہے رسول کی ایک ہی بیوی تھی, جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتا دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی جب تک رہی ہے تب تک رسول کے ازواج میں کوئی اور ہے بھی نہیں. ان کی وفات کے بعد آپ نے مزید شادیاں اور نکاح کی ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور بچوں کے پاس جو واپس ہو لیتے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے جب دریافت کرتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا حال. اور پھر بچے آپ کو گھیر لیتے, آپ بھی انتہائی شفقت سے اور محبت سے بچوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ رسول کی اس خوشی میں بھی جو ہے وہ چیزیں وقتاً فوقتاً اس کے اندر پرابلمز آتے رہے ہیں. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ اسی خوشی کے اندر جو رسول کے بیٹے ہوئے ہیں قاسم ہیں, عبداللہ, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. شروع میں بالکل جلدی انتقال ہو گیا. صرف 4 بیٹیاں ہیں جو اب ہیں رسول کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ذریت میں, جس میں ہیں زینب ہیں, رقیہ ہیں, ام کلثوم ہے, اور فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اس میں بھی ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ تھوڑا ہلکا سا دیکھ لیں, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب جوان ہوئی ہیں تو یہ ان کی شادی ہوئی ہے ابو العاص کے جو ہے وہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں, ان سے نکاح جو ہے وہ ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے رقیہ اور ام کلثوم تو رسول کے چچا ہیں ابو لہب, ان کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ. وہ جو اس کے 2 بیٹے تھے ان کے نکاح میں آئے تھے, اگرچہ کہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں کہ ان کو طلاقیں بھی ہوئی تھیں, ان دونوں کو ہی ہوئی تھیں, اور پھر کچھ معاملات اس طرف بھی ہوئے تھے. بہرحال یہ چیزیں, اور صرف جو رسول اللہ کے ساتھ تقریباً آخر تک رہی ہیں, بعد میں ان کا بھی نکاح جو ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کچھ تفصیل ہے ان کے متعلق. جہاں ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے محروم ہوئے, یعنی اپنی جو نرینہ اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوتا نظر آتا ہے, تو وہاں 2 ایسے بچے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں
جنہوں نے زندگی گزاری. اور اس بات کو کرنے سے قبل کہ ان کی زندگی کو ہم ہلکا سا دیکھیں کہ وہ 2 بچے کون سے ہیں، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ کے ہم مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تو بطور باپ بیٹوں کے ضمن میں کیسا ہونا چاہیے. اگر اس کمی کو پایا جائے کہ رسول کے تو بیٹے نہیں تھے، تو یہ وہ 2 بچے تھے جن کے ضمن میں یہ اسوہ ہمیں بہرحال رسول کی زندگی سے مل جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے بچے تو وہ ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. ان کا نام تھا حکیم بن حزام. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک سفر ہوا اور وہاں سے جو ہے وہ شام کی جانب سے جو ہے نا ایک غلام لے کر آئے. ٹھیک ہے، ان میں یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. یعنی یہ غلام تھے، بطور غلام لائے گئے تھے اور ان کو ہدیہ کیا تھا حضرت زید کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا تھا ان کے بھتیجے نے، یعنی حکیم بن حزام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر پہلی ہی نظر ڈالی تھی تو کہا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے. یعنی بچے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ با خدا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ بہت باشرافت چہرہ ہے، اور جو ہے وہ عقل اور اس کے جو ذہانت کے اثرات اس پر نمایاں ہیں. بچے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، محبت سے پوچھا، زید سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے بتایا زید ہے. پھر کہا کہ والد کا نام تو حارثہ، انہوں نے کہا حارثہ نام ہے. دادا کا نام شرحبیل آتا ہے، شرحبیل. یہ غلطی سے کچھ ہمارے یہاں شرجیل ایک نام چل رہا ہوتا ہے نا، تو شرجیل کہنا ہے، شرجیل نہیں ہے. یعنی اگر آپ سیرت کا بھی مطالعہ کریں تو بعض روانی میں گزرتے ہوئے نا وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ شرحبیل نام. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دادا کا نام کعب ہے اور قبیلہ طے ہے جس سے جو ہے ان کا تعلق تھا. آپ سے نے زید رضی اللہ عنہ منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا، اگرچہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات نازل کی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نسب کے حوالے سے اولاد کو جو ہے وہ یعنی واضح رکھنے کے لیے حکم دیا تھا. لہٰذا یہ جو شروع میں کہا جانا شروع ہو گیا تھا زید بن محمد، اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جو جس کے نسب میں یہ زرداری بھٹو نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بات واضح ہے. یعنی یہ نسب جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کیا. تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ چیز رسول کی زندگی میں بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں جو جس کا نسب ہے وہ اسی کا ہے. لہٰذا اس کے بعد سے زید بن حارثہ ہی کے نام سے ہمیشہ جو ہے وہ مقبول اور معروف رہیں. پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے پیچھے اب ایک بچہ جو ہے وہ بہرحال غلام آپ جانتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے تو بنا کے لایا نہیں جاتا، وہاں سے تو اٹھا لیا گیا جو بھی کچھ ہوا اس کے ساتھ. تو وہ کہیں چچا اور والد جو ہے وہ پوچھتے پوچھاتے پہنچ گئے مکہ، اور انہوں نے جو ہے رسول تک اپروچ کیا کہ بھئی یہ تو ہمارا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جانتے ہیں رحمۃ اللہ عالمین ہے بالکل عدل کی اوپر کام کرنے والے بندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں ہے کوئی مسئلہ، آپ جو ہے نا یعنی جہاں منہ بولا بیٹا بنایا تھا وہاں پر ان کو غلامی سے بھی نجات دے دی تھی ویسے. یعنی یہ چیز بھی تو ثابت ہی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زید سے پوچھ لے، زید جانا چاہے، میں کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنوں گا. لیکن جب زید سے پوچھا گیا تو زید نے چٹا ہی انکار کیا. وہ تو رسول کے ساتھ بالکل ہی لپٹ گیا. انہوں نے کہا میں تو نہیں چھوڑتا. وہ غصہ بھی چڑھا ان کے والد صاحب کو ہوتا ہے جو ساتھ آئے تھے چچا کو کہ بھئی یہ تم جو ہے وہ اپنے دین سے بھی پھر گئے تو اپنے یعنی تم نے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ تو تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا انہوں نے. تو انہوں نے کہا نہیں غلام نہیں بیٹا بنا کے رکھا ہوا، یعنی عزت دی ہے، اس صورت میں نہیں رکھا ہوا جس طرح سے آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال وہ گئے نہیں. پھر مزید تفصیلات ظاہر اب ہم چونکہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم ضمناً تو صحابہ کرام کی کچھ نہ کچھ بات کریں گے یا کچھ نہ کچھ دیکھیں گے معاملات، لیکن زیادہ پھر ہم اسی طرح رہیں گے. مزید تفصیلات ہم سیرت میں دیکھ سکتے ہیں یا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہمارے نظر سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آتی ہیں وہ کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ علی بن طالب، ابو طالب کے بیٹے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کفالت میں آنے کی وجہ وہی ہے جو کہ رسول کی تجارت کرنے کی وجہ تھی. وہ کیا تھی؟ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی تھی رسول نے کیوں تجارت کی تھی، تو یاد ہے کسی کو؟ سپورٹ کرنا چاہتے تھے. جی، ابو طالب کو سپورٹ کرنا چاہتا، اپنے چچا کے احسانات تھے، آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے. ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ ابو طالب جو ہے وہ کثیر الاولاد تھے، ان کی کافی ساری اولاد تھی، اور پھر وہ غریب بھی تھے، ان کے پاس نہیں اتنے ریسورسز ہوا کرتے تھے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی سپورٹ کی خاطر وہ تجارت بھی کی تھی. کون سی تجارت؟ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو جا کر تجارت کی تھی، وہ والی بات، تاکہ سپورٹ ہو، ان کو فائنینشلی کچھ آرام مل سکے. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ بھائی اپنے چچا کے اور بھی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے. تو انہیں میں ان کو نظر یہ آیا کہ بھائی بچے ان کے اتنے ہیں، اب یہ بچوں کا معاملہ ہے، اس معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول کے دوسرے چچا ہیں ان کے پاس گئے. اچھا، یہ متبمل، یہ امیر گھرانہ تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے برعکس، جو ابو طالب کے برعکس جو ہے یہ کافی امیر تھے، یہ روسا میں شمار ہوتا تھا، ان کے پاس تھا مال دولت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا. اچھا، اس میں ایک فیکٹر اور بھی ایڈٹ اپ ہے، اور وہ فیکٹر یہ تھا کہ اس سال میں جب یہ رسول غور و فکر کر رہے ہیں، مکہ کے اندر ایک قحط سالی کا وقت بھی تھا. تو اب ایک بندہ جو اچھے تھے ان کی کمریں ٹوٹ گئیں، تو جو بیچارہ تو پہلے ہی اس طرح کے حالات میں، وہ سوچیں کدھر گیا. ابھی ہم نے کورونا کا دور گزارا، دیکھیں نا ذرا، یعنی اچھوں کی کمریں ٹوٹی تو ذرا سوچیں جو نیچے تھا اس کا کیا ہوا ہو. لیکن پھر جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ پھر کیا ہوتی ہے، یہ رسول کی زندگی دیکھیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے اور ان سے اپنے چچا سے کہا، عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ جو ہے وہ اگر مناسب سمجھیں تو ہم اپنے چچا کا کچھ بوجھ اس حوالے سے تو ہلکا کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے چلیں کچھ کی ذمہ داری ہم لے لیں. باقی تو چچا دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کچھ تو ہم ان کا ساتھ دیں. دیکھیں، اس خیر خائی کے بغیر نا دین کی خیر خائی نہیں ہو سکتی. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں. آپ نے لوگوں میں کام کرنا ہے، آپ نے کار رسالت کوئی خشک قسم کا کام تو نہیں ہے، وہ ایسا کام ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کام ہے. وہ غم خاری خیر خائی کے بغیر کیسے آپ اس کام کو کریں گے؟ خیر خواہ شخص ہر طرح سے خیر خواہ ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے وہ پھر طے یہ پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں، اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار کے نام سے جو مشہور ہے، وہ تھے کہ جن کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ اپنی کفالت میں لیا. تو یہ کفالت کے معاملات اس وقت دو یعنی شخصیات میں اس طرح سے منتقل ہوئے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم واپس ادھر ہی چلتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یعنی غار میں جو رسول کا جانا ہے، غار ہرا میں، اور غور و فکر کرنا ہے، ادھر ہی بات کو پھر دوبارہ جوڑتے ہیں. بیچ میں ہم نے ایک بات کی، پھر اسی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، یہ جو غور و فکر چل رہا تھا، یہ ساری صورتحال چل رہی تھی، تو یہ تمہید بھی تھی اس چیز کی کہ اب یہ وہ مناسب وقت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے معاملات کیے جائیں. اور اس کی ابتدا جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. یعنی پھر یہ اکثر ہونا شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے ہیں، ہلکی سی استراحت کیے، سوئے ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو کچھ نظر آیا ہے، جو معاملات ہوئے، دن ہوا تو دن میں بھی وہی کھڑی چیز نظر آئی، یعنی سچے خواب. ویسے بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے، یعنی جو ہے نا سچے خواب، یعنی نبوت سے قبل اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ وحی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس سے یوز ٹو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. اب ظاہر یہ ایک نیا تجربہ تھا، گھبراہٹ بھی ہوتی تھی. مطلب ہم تو سوچتے نا یہ کوئی بڑی ایک اچھی سی بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کبھی زیادہ سچے خواب آنا شروع ہے، پریشان ہو جائیں گے آپ.
کیونکہ اصل میں دنیا کے اندر دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. ایک ہے تشریعی امر، اللہ تعالیٰ کا تشریعی قانون جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اور اس سے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا تکوینی امر بھی چل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال دوں آپ کو، سورہ کہف پڑھیں. سورہ کہف کے اندر حضرت خضر وہ اللہ کے تکوینی امر کو جاننے والے بندے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی امر کے بندے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خضر کر کیا رہے ہیں، تو گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اسرار رسول اللہ کے اوپر جو ہے جب کھلنے شروع ہیں تو یہ اصل میں ہوتا ہے اسی لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے اور ان کا نام ہے علقمہ بن قیس. ان سے ایک روایت ملتی ہے مرسلاً، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاً انبیاء کو جو ہے وہ سچے خواب دکھلائے جاتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، اور پھر بحالت یعنی آپ کہہ لیجیے کہ یعنی اطمینان قلبی کے بعد اب خوابوں سے نکال کر گویا اب بالکل واضح انداز میں ان پر وحی نازل ہونی ہے، اس حقیقت کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ چیز تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمر کے 40ویں سال رسول پر وحی جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر جو وحی نازل ہو رہی ہے. اور آپ جو ہے وہ تشریف فرمائے غار حرا میں، اور پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اور یہ ایسے ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اسکول اٹینڈ کیا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اس معنوں میں، لہٰذا اسی حوالے سے جو ہے وہ ان کو یعنی اس طرف کے لوگوں کو امی بھی کہتے تھے. ویسے تو اہل کتاب کہتے تھے، وہ کسی اور ریفرنس میں بھی کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ جیسے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو اس پر جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے. یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اس قدر زور سے جھنجھوڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہ تکلیف دے تھا وہاں پر. اور پھر کہا اقرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری. تیسری دفعہ پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ وحی نازل فرمائی ہے جس کا آغاز بھی اقرا ہی سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو ہے وہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا آپ کو. خلق الانسان من علق، اور تخلیق کیا انسان کو لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے. اس کے اور بھی ترجمے ملتے ہیں، تفصیلات ہیں، ابھی ہم تفسیر میں نہیں جا رہے. اقرا وربک، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جو کریم ہے، وہ اکرم ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے جو ہے وہ علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھلایا انسان کو وہ جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. ظاہر ہے جو وحی کا دروازہ ہے یہ تو کوئی انسان اپنے کسب سے جان ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی جو فیکلٹیز ہیں، یعنی انسان کی جو سینسز ہیں، یا انسان جو دنیا میں جتنے بھی اس کے پاس علم ہے یا اس کے جو اوتھینٹک ریسورسز ہو بھی سکتی ہیں، وہ سینسز ہی ہیں. وہ اس کی صلاحیتیں یہ بس اس حد تک محدود ہیں. اس سے ماورا، وہ جس کو ہم مابعد الطبیعیات کہتے ہیں، میٹا فزکس کہتے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو حقیقتیں ہیں، اس پر تو فلسفیوں کی طرح تیر تکے تو چلائے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی حتمی اور حقیقت علم کے طور پر اور حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی. وہ ہے جو کہ پھر وہی ہے، اور وہی ہے وہ جو کہ حتمی بات ہے. یہ وہ پہلی آیات، 5 آیات جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی. اب یہ وہ ایکسپیرینس تھا جو رسول پر جو ہے وہ کبھی کبھی طاری ہوئی ہے، اور یعنی پریشان ہو گئے یہ کون تھا، کس نے مجھے آ کر کہا. اب جانتے تو نہیں ہے رسول کہ یہ جبرائیل، یہ تو بعد میں پتہ چلا گا. آپ سن گے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون تھا جس نے آ کر مجھے یہ کہا. اچھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایسی صورت میں بھی نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو دیکھا ہو. اب ذرا سوچیں، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے ادھر، اور ادھر جو ہے وہ اس کو یہ آواز آ رہی ہے، یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے.
کہ کس نے مجھے آ کر اقرا کہا، کس نے آ کر مجھے یہ جو یعنی کلام یہ جو تھا یہ کس نے آ کر مجھے سنایا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہے، یعنی یہ پریشانی۔ تو اس سب کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں پسینے سے شرابور گویا دوڑتے دوڑتے، ایک طرح سے یہی لگتا ہے جو حضرت یعنی گھر تشریف لائے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ ملتے ہیں معروف ہیں، زملونی زملونی، یعنی مجھے کچھ اڑا دیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب وہ پریشانی ساری دیکھنی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ گھبراہٹ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی کم ہوئی ہے تو آپ نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ اصل میں ابھی ہم آگے چل کر بھی پڑھیں گے کہ وہی اتنا آسان ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یہ بہت سخت ایکسپیرینس ہے، یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں بلکہ۔ تو یہ وہ بوجھ تھا جو کہ وحی کی شکل میں جو ہے رسول کی جو ہے وہ اس پر نازل ہوا آپ سے سب پر۔ اچھا، اللہ نے خود بھی اس چیز کا اقرار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 5 میں ابتداءً یہ بتا دیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم آپ پر ایک قول ثقیل گرا کلام جو ہے وہ نازل کریں، یعنی وہ مشکل ہے معاملہ، وہ نازل کریں۔ کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے سورہ حشر کی آیت کو یاد رکھیں۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، لو انزلنا ھذا القرآن، یعنی اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو ضرور تم اس کو دیکھتے، کس حال میں؟ خاشعہ، کہ وہ دبا جا رہا ہے، متصدعہ، اور پھٹا پڑتا ہے، کس چیز سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی پہاڑ پر بھی اگر یہ کلام نازل ہو جاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی تاثیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کو بھی جوڑیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی تو ایک تجلی ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو کوہ طور کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو یہ کلام بھی تو اسی اللہ ہی کا کلام ہے نا۔ اگر اللہ کی تجلی کی وہ تاثیر ہے تو اس کلام کی بھی تو تاثیر ہے نا بھائی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پر یہ نازل کر دیا جائے، پہاڑ کا حالت ہی ہو جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جس کے دل پر براہ راست یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، مشکل تجربہ ہے۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کی مختلف جو ہے وہ کیفیات رہا کرتی تھیں، یعنی جس طرح سے بعض دفعہ، یعنی وحی تو مختلف صورتوں میں نازل ہوئی ہے نا۔ ہم جانتے ہیں وحی ایسے تو نازل نہیں ہونا کہ یہ پورا ہی قرآن جو ہے رسول کے ہاتھ میں یوں رکھ دیا گیا ہو، بلکہ وہ تو آیت کر کے نازل ہوا ہے۔ آیتوں کے جو یعنی کبھی کوئی پوری صورت بھی نازل ہو گئی ہے، کبھی چند آیات نازل ہو گئی ہیں، کبھی 2 آیات، کبھی زیادہ آیات، یعنی اس طرح سے نازل ہوئی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹنی پر سوار ہیں کہ وحی آ گئی، تو فزیکلی بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹنی بھی مجبوراً جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی، یعنی ایسا جو ہے وہ پریشر ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا بیان یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہو گئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ میری ران تو چورا چورا ہی ہو جائے گی۔ یہ ان کا وہ ذاتی ایکسپیرینس تھا جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ انسان دیکھیں، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ پیش ہونا تو نیچرل سی بات ہے کہ ایک انسان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی ما فوق الفطرت معاملہ تو نہیں تھا نا، انسان ہی تھے آپ سے، تبھی وہ اسوہ بھی ہمارے لیے۔ تو گھبراہٹ جو تھی وہ نیچرل تھی۔ اس کی دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ جب یہ بھی قرآن میں ذکر مل رہا ہے، ازدہ وہ جو عصا کا کہا تھا کہ اس کو پکڑیں، وہ جو ازدہ بن گیا تھا، تو کیا حالت ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو پریشان ہی تھے نا۔ تو یہ نیچرل باتیں ہوتی ہیں، وحی کا نازل ہونا بھی ایسا تھا۔ اور پھر واپسی پر ہمیں یہ ملتا ہے، یا حدیث میں ملتا ہے کہ تمام شجر اور حجر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ آپ جہاں سے گزر رہے تھے تو یہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی میں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کو ان ساری حالت میں دیکھا تو رسول اللہ کو خوب، جس کو کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، آپ کو پریشانی سے بچایا ہے۔ آپ نے کہا کہ
یعنی رسول کو کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہرگز نہ ڈریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا اس کی کچھ ریزننگز ہیں نا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کیوں نہیں کرے گا؟ دیکھیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، یہ قوم نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے؟ آپ مہمانوں کی ضیافت کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، اور جو حق کی چیزیں ہوتی ہیں، حق بجانب امور ہوتے ہیں، یعنی معاملات میں جو حق جہاں کھڑا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کے امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بتائی ہے۔ اسی طرح سے ابن جریر نے ایک اور روایت میں کہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ما اطیت فاحشۃ قط، کہ میں نے آپ کو، یعنی آپ تو کبھی کسی فحش کے قریب تک بھی نہیں پھٹکے ہیں، یعنی وہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو خلاصہ اس بات کا گویا یہ ہے کہ آپ اتنے اعلیٰ کردار و صفات کے مالک ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی آپ کا مقدر کیوں ٹھہرے گی؟ یعنی یہ بات ہے کہ جو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی ہے کہ آج جو ہماری خواتین ہیں ان کا شوہروں سے کیا تعلق ہونا چاہیے یہ بھی اہم ہے، اور شوہروں کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک شوہر پریشانی میں آیا ہے تو اس کی ڈھارس بندانا گھر میں بیوی کا کام ہے، اور اس شوہر کے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ شوہر کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو دیکھتے ہوئے یعنی اسی میں جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلی خاتون ہے جو رسول پر ایمان لائی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو کزن تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ پھر دوبارہ لے کر گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن یعنی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور وہاں جو ہے وہ یہ چچا زاد بھائی تھے نا، اور ان کو جو ہے وہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں توریت اور انجیل کے عالم بھی تھے، اگرچہ کہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے، اور یہ عبرانی جانتے تھے تو یہ ٹرانسلیٹ بھی کرتے تھے عربی میں تورات کو، انجیل کو، یہ سارے کام ان کے تھے۔ تو ان کو جا کر بتایا کہ بھئی یہ واقعہ میرے شوہر کے ساتھ پیش آیا ہے، تو برقہ نے کہا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا تھا۔ ایک طرح سے تصدیق بھی کی ہے انہوں نے، یہ مزید باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی سب سے مستند شرح ہے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ ورقہ نے یہ کہا کہ، یعنی ورقہ نے جب یہ کلام سنا نا، یعنی یہ آیات تو سنی ظاہر ہے، یہ جو پہلی آیات نازل ہوئی تو ان کو اس حق کا یقین آ گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بالکل برحق ہے، اور کہا کہ میں جو یہ بات ہے اس کو حق بھی مانتا ہوں اور اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو آیات دعوت کے اعتبار سے دوسری تیسری وحی کے اندر نازل ہوئی اس سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ایک علیحدہ بات۔ پھر ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی ناموس یا فرشتہ ہے جو کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، اور کہا کہ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری کو پاتا کہ جس میں جو ہے وہ، اور میں اس وقت کبھی بھی ہوتا اور توانا بھی ہوتا کہ جس وقت تمہاری قوم جو ہے وہ تمہارے وطن سے تمہیں نکالے گی، یا اگر میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا تو میں تمہاری اس وقت مدد کرتا۔ اب یہ ایک بڑی آگے کی بات کی تھی انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، ہوا بھی آگے ایسے ہی نا، آپ دیکھیں۔ تو ورقہ نے کہا ہاں جس پر بھی اللہ کا یہ کلام نازل ہوا اس کے ساتھ ہی حالات پیش آئے، ہوا نا، آپ دیکھ لیں پیچھے جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ اگرچہ کہ علیحدہ بات ہے، پھر ظاہر ہے جب ان کو نکالا گیا اور وہ نکلے گئے تو پھر پیچھے قوم کا ستیہ ناش ہو گیا، لیکن بہرحال ہوا تو یہی ہے۔
تو یہ ہے وہ ساری چیز جس کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. بہرحال پھر ورقہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. مزید کچھ یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ آپ سے ذکر کیا کرتی تھیں ورقہ بن نوفل کا، تو ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی وہ تو اعلان دعوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، تو کیا وہ اہل ایمان میں سے ہیں یا آخرت میں ان کا کیا معاملہ، یہ پوچھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ سفید لباس میں ملبوس ہیں، اور سفید لباس جو ہے وہ بہرحال اہل جنہ ہی کا ہوا کرتا ہے، یعنی اگر وہ اہل جہنم میں ہوتے تو پھر کسی اور طرح کا معاملہ ہوتا. یہ روایت ملتی ہے. اس طرح یہ ترمذی کی روایت ہے. مستدرک حاکم جو ہیں ان کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا مت کہو، کیونکہ اس کے لیے میں نے جنت کے 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ورقہ بن نوفل بہرحال جو ہے وہ آپ اہل جنہ ہی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصہ یہ وحی رکی رہی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ گیپ پھر کریٹ ہوا ہے. اس کے متعلق یہ جان لیجئے کہ کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ملے کہ یہ 2.5 سال 3 سال، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. بات 2.5-3 سال نہیں رکی وحی، یہ بہت بڑا عرصہ ہو جاتا ہے. یہ سیرت کی اوتھینٹک بات نہیں ہے. اوتھینٹک بات جو ہے وہ چند دنوں ہی کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں ایک روایت کے مطابق 10 دن آتا ہے یا چند روز کے اندر ہی. اب یہ کیوں تھا، یعنی یہ کیا ہوا؟ ایک طرف وہی نازل ہوئی ہے، وہ گھبراہٹ کا باعث، پھر ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. اصل میں اب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ اب وہ شوق، یعنی گھبراہٹ کی جگہ شوق کو لینی چاہیے. یعنی اب وہ ایک وحی کا ٹھہراؤ، وہ جو پہلے ہی وحی نازل ہوئی تھی، اور پھر ایک انسان کے اندر وہ شوق بیدار ہو کہ بھئی اب آگے معاملہ کیوں رک گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان حالات میں پھر یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں. یعنی اتنا شوق تھا کہ جلدی آ جائے وحی اب دوبارہ. بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کچھ تسلیاں بھی نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد انک رسول اللہ حقا، یعنی اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہو، حق ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اللہ بالکل حقیقی رسول ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال یہ وحی کا آنا یا کب آنا یا کیسے آنا یا کتنی دیر بعد آنا، یہ کسی نہ تو رسول کا حق ہے نہ کسی فرشتے کا معاملہ ہے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت بھیجتا ہے جیسے چاہے بھیجتا ہے. یہ اللہ ہی ہے کہ جس کو مقصود ہوتا ہے تو یہ وحی نازل ہوتی ہے. تو بہرحال بار بار رسول کو ان حالات میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. اور اسی فکر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شب و روز گزارتے بھی تھے. یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور پھر اسی پر جو ہے وہ پھر دوسری وحی نازل ہوتی ہے جس کے اندر پھر تبلیغ دین کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر جو کلاس شروع کریں گے وہ یہاں سے شروع کریں گے. یہ جو دوسری وحی کا نازل ہونا ہے اور پھر اس کی کچھ تفصیلات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. آج کے لیکچر یا آج کے جو کلاس تھی اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھے جا سکتے.